السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ مائدہ مدنی صورت 7ویں سپارے کا تیسرا رکوع، آیت نمبر 94۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالوا ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ اے ایمان والو، اللہ ایسے شکار کے ذریعے تمہاری آزمائش کرے گا جو تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی ضد میں ہو، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون غائبانہ طور پر اللہ سے ڈرتا ہے، پھر اس کے بعد بھی جس نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا اس کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ جی، یعنی محرم شکار کے لیے نہ کسی دوسرے کو کہہ سکتا ہے، نہ شکار کی طرف یا شکار کرنے کے لیے کسی کو اشارہ کر سکتا ہے، اور نہ ہی شکار میں کسی طرح کی مدد کر سکتا ہے۔ البتہ اگر کسی غیر محرم نے شکار کیا ہو تو اس میں سے کھا سکتا ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم جب حدیبیہ کے سفر پر روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ نے احرام باندھا، صرف میں نے نہیں باندھا تھا۔ میرے ساتھیوں نے راستے میں ایک جنگلی گدھا دیکھا اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ میں اپنی جوتی سینے میں مشغول تھا، لیکن انہوں نے مجھے نہ بتایا، اگرچہ وہ چاہتے تھے کہ میں اسے دیکھ لوں۔ اچانک میں نے نظر اٹھائی تو گدھے کو دیکھا۔ میں گھوڑے پر زین کس کر اس پر سوار ہو گیا اور جلدی میں کوڑا اور نیزہ لینا بھول گیا۔ میں نے انہیں کہا کہ مجھے کوڑا اور نیزہ اٹھا کر دے دو۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، ہم اس کام میں تمہاری کچھ مدد نہ کریں گے۔ مجھے غصہ آ گیا۔ خیر، میں نے اتر کر کوڑا اور نیزہ پکڑا اور پھر سوار ہو گیا۔ پھر میں اس گدھے پر حملہ آور ہوا اور نیزہ چبو کر اسے روک دیا۔ میں نے پھر ان سے مدد کی طلب کی، انہوں نے پھر میری مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ الغرض ہم سب نے اس میں سے کھایا۔ پھر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملا۔ میں نے کہا کہ ہم نے ایک جنگلی گدھے کا شکار کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، کیا تم میں سے کسی نے شکار کیا تھا یا حملہ کرنے کو کہا تھا یا اس کی طرف اشارہ کیا تھا یا کسی قسم کی مدد کی تھی؟ صحابہ نے کہا، نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے جو کہ احرام باندھے ہوئے تھے کہا، تم بھی اسے کھا سکتے ہو۔ پھر پوچھا، کیا تمہارے پاس اس میں سے کچھ باقی ہے؟ میں نے دستی پیش کی جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاٹ کر کھایا۔ واضح رہے کہ جس طرح احرام باندھے ہوئے کو شکار کرنا حرام ہے، اسی طرح حرم مکہ میں داخل ہونے والے پر بھی حرام ہے، کیونکہ انتم محرم کا لفظ ان دونوں صورتوں کو شامل ہے۔ یہ آزمائش اس لحاظ سے تھی کہ حدیبیہ کے سفر میں راستہ میں شکار کی بڑی افراد تھی اور مسلمانوں کی خوراک کے لیے اس کی ضرورت بھی تھی، حتیٰ کہ بعض جانور اور پرندے صحابہ کے خیموں اور ڈیروں میں گھس آتے تھے۔ تاہم مسلمان اس آزمائش میں پورے اترے، جبکہ بنی اسرائیل کے سمندر کے کنارے بسنے والے ماہی گیر ایسے ہی امتحان میں بری طرح ناکام ہوئے اور مکر و فریب سے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، جس کی پاداش میں وہ بندر بنا دیے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی حرام اشیاء سے دور فرمائے اور ہمیں حلال چیزوں کو کھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔